اللہ 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 پوچھا گل سے میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو۔ میں آج کے اس پروگرام کے مقرر خصوصی میرے بڑے محترم و معزز آج کے اس پروگرام کے صدر حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی، محتمم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی و صدر جمعیت علماء جونپور کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ذولیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ مائک پر آج کے اس محفل کے صدر حضرت مولانا وسیم احمد صاحب شیروانی، محتمم جامعۃ الشیخ اسعد المدنی و صدر جمعیت علماء جونپور۔ میں ذمہ داران سے درخواست کروں گا کہ بچوں کی مستقل آواز آ رہی ہے، بچوں کو خاموش کر دیں، اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا آپ حضرات پوری دل جمعی اور اطمینان کے ساتھ حضرت مولانا کے بیان کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے درمیان جناب عامر محدبی صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ اس سے پہلے پروگرام میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی اور کافی انعامات دیے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے پروگرام پیش ہوئے ہیں ہر پروگرام میں وہ 500 روپے دیں گے جو پروگرام بچا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اس عظیم الشان اجلاس میں شریک تمام معزز مہمانان کرام، خواتین ملت اسلامیہ، ملت کے غیور اور فکرمند نوجوان دوستو، یقیناً 50 سالوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسائل کا حل تعلیم میں ہے، لیکن یہ بات بغیر کسی تردید کے میں کہوں گا کہ محض تعلیم مسائل کا حل نہیں ہے۔ آج غزہ کو خاک و خون میں تڑپانے والے جاہل نہیں ہیں، سیکنڈوں اور منٹوں میں شہر کا امن برباد کر دینے والے جاہل نہیں ہوتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ ہاں، ملت کے اور انسانیت کے مسائل کا حل تعلیم ہے، مگر وہ تعلیم جس تعلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو، اس تعلیم کے ساتھ ایک ایک عمل کے جواب دینے کی فکر ہو۔ اگر اس طرح تعلیم کو پروان چڑھایا گیا
اور تعلیم کے مشن کو آگے بڑھایا گیا تو انشاءاللہ یہ اسلام کی خاموش دعوت بھی ہوگی اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور ہمارا فرض منصبی قرآن نے یہ بیان کیا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت کے افراد ہو اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا زندگی کا ہر وہ شعبہ اور دنیا کا ہر وہ میدان جہاں پہنچ کر ہماری اولاد انسانیت کے لیے نفع بخش بن سکتی ہے، وہ میدان مسلمان کا میدان ہے، وہ میدان اللہ کے پیغمبر کے امتی کا میدان ہے۔ آج ہم نے بہترین تجارت، ہم نے اور آپ نے بہترین ملازمت اس کو سمجھ لیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولتوں کا انبار لگانے کا ذریعہ بنے، جبکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا من طلبت دنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا حاصل کیا، مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ضرورت کے لیے سوال کی ذلت سے بچا لے اور اپنے بال بچوں کے حقوق ادا کرے اور دوسرے اقارب رشتہ دار اور انسانوں کے کام آئے، تو وہ انسان کل قیامت کے میدان میں اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چاند، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اسی کے ساتھ حدیث میں فرمایا گیا جو آدمی دنیا حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے مگر مقصود یہ ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ جمع کرے یا دوسروں پر خود کو فخر کے طور پر پیش کرے، مرائین اپنی شان و شوکت دکھلائے، مکاسرن دولت میں اضافہ کرے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، یہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے یہ بات کہنے دیجئے، آج تجارت کا میدان اس بات کا متقاضی ہے کہ تجارت کی منڈیوں میں ایسے افراد لائے جائیں، کمپنی کے ایسے ڈائریکٹر اور ذمہ دار اور منیجر پیدا کیے جائیں جن کے مطمح نظر جہاں دولت کا حصول ہو وہیں یہ بات بھی ہو مجھے اس تجارت کے ذریعے سے اللہ کے پیغمبر کی سنت تجارت بھی زندہ کرنی ہے اور کل حشر کے میدان میں انبیاء، صدیقین اور صلحاء کے ساتھ کھڑا بھی ہونا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ پاک کے بازار میں گزر رہے ہیں، ایک آدمی گیہوں بیچ رہے ہیں، آپ نے ان کی ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر گیہوں بھیگا ہوا تھا، باہر ہاتھ نکلا، آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گیہوں بیچنے والے، غلہ بیچنے والے، یہ کیا چکر ہے؟ اوپر سوکھا ہے اندر بھیگا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب کچھ دیر پہلے بارش کی پھوار آئی، اوپر کا گیہوں تر ہو گیا، میں نے اسے نیچے کیا، اندر نیچے والا سوکھا اوپر کیا۔ آپ نے فرمایا ویسے ہی کیوں نہ رہنے دیا تاکہ خریدنے والے کو دھوکہ نہ ہوتا۔ پھر قیامت تک آنے والے تاجروں کے لیے یہ ضابطہ بیان کیا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غشنا فلیس منا، جو کاروبار میں دھوکہ دے وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ ایسے تاجر ہمیں چاہیے مال بیچنے سے پہلے عیب پر آگاہ کر دیں، سیمپل دکھائیں اور اس سے بہتر پیک کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے تاجر کو آج منڈیوں کی ضرورت ہے، ایسے تاجر آج ہماری اور آپ کی منڈیوں میں ضرورت ہے، ہم پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، آج زندگی کا وہ شعبہ جسے آپ ڈاکٹری کا شعبہ کہیے، عمومی طور پر یہ شعبہ بھی بدنامی کا شکار ہوا، جبکہ یہ بات ابھی کل رات میں نے امبیڈکر نگر میں، اس سے پہلے اس ضلع کے کئی علاقوں میں نے یہ بات کہی کہ ہم بار بار فضائل اعمال، منتخب احادیث اور دوسری حدیث کی کتابوں کے ذریعے یہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کی تیمارداری کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے، خالی مزاج پوچھنے آپ کیسے ہیں، مرض کیسا ہے، کس ڈاکٹر کا علاج ہے، تسلی دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے
جب جا رہا ہے تو رحمت کے پانیوں میں تیر رہا ہے، مریض کے پاس بیٹھ گیا تو وہ رحمت کے پانی میں غوطہ لے رہا ہے۔ تسلی دینے پر یہ مقام، تو آپ اندازہ لگائیں وہ ڈاکٹر جو مرض کا علاج کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی مقام نہیں بنے گا؟ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم نے دنیا کو وہ ڈاکٹر دیا جس کی نگاہ میں خدمت اصل ہے اور اجر سے زیادہ، اجرت سے زیادہ اجر پر نگاہ ہے، دنیا سے زیادہ آخرت اس کے مطمح نظر اور پیش نظر ہے، تو انشاءاللہ یہ ڈاکٹر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سراپا اللہ کی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج وکالت کا پیشہ بدنام ہو گیا اور لوگ یہ کہنے لگے کہ وکیل پیدا ہوا، طرح طرح کے جملے۔ میں وہ جملہ دہرانا بھی غلط سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ کیا عدالتوں میں صرف ظالم پہنچ رہے ہیں؟ کیا مظلوموں کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہمیں بہترین وکیل نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں اور آپ کو ایسے ججز دنیا کو نہیں دینا چاہیے جو کرسی عدالت پر بیٹھ کر یہ کہہ دے ایک طرف میرا باپ کھڑا ہوگا، دوسری طرف دشمن قوم کا فرد کھڑا ہوگا، میں فیصلہ وہی دوں گا جو فیصلہ انصاف پر مبنی ہوگا؟ کیا قرآن مجید کی آیت ہم بھول گئے؟ اللہ نے کہا تھا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں تجھے کسی قوم کی دشمنی، بے انصافی اور ظلم پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، یہی تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ ہمیں ایسے افراد چاہیے۔ کیا سماج میں امن قائم کرنا، سماج میں سکون کی زندگی قائم کرنا اللہ رب العالمین کی منشا نہیں ہے؟ کیا ظلم کو اللہ ناپسند نہیں کرتے؟ تو امن قائم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو یہ سول سروسز کے امتحانات ہمارے بچے کیوں نہیں پاس کریں گے؟ کیا وہ ہمارا میدان نہیں ہے؟ ہمارے بچے اگر کسی تھانے کے داروغہ ہو جائیں، کہیں کے ایس پی ہو جائیں، کسی ضلع کے ڈی ایم ہو جائیں، کیا ان کے ذریعے سے امن قائم نہیں ہوگا؟ یہ میدان ہمارا اپنا میدان ہے۔ ہم نے ان میدانوں کو چھوڑ دیا، غیر صلاحیت والے اور غیر آخرت کے سلسلے میں بے فکرے لوگ یہ اس پر غالب ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ سارا نظام اور سسٹم تباہی اور بربادی کا شکار ہوا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ایسے افراد پیدا کریں جن کے ذہن و دماغ میں بچپن میں یہ بات بیٹھائی جائے جو کرو گے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر خیر کرو گے تو اللہ کے یہاں دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کام کہاں سے ہوگا؟ یہ کام بڑے ہونے کے بعد اور یہ کام عمر دراز ہونے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ مزاج کہاں بنتا ہے؟ ماں کی گود سے، بلکہ ماں کے پیٹ سے یہ مزاج بنتا ہے۔ اور تربیت کے لیے یا تو گھر کا ماحول اور مدرسے کا ماحول اور مکتب کا ماحول دونوں کو ایک جیسا دینداری کا ماحول بنا دیا جائے تب یہ مزاج بنے گا، یا آپ اپنے بچوں کو کامل اپنی نگرانی میں رکھ کر ان کے مزاج کو دینی مزاج میں ڈھالنے کی عمل و کردار کے ذریعے کوشش کریں تو یہ مزاج بنے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہماری دوہری ذمہ داری ہے ہمارے گھر کے ماحول میں بھی دیندارانہ ماحول پایا جائے۔ ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو ہمارے بچے سچائی کے علمبردار نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے بڑے والد کی شکایت کر رہے ہیں، کبھی مائیں اپنے بچوں کے سامنے نند اور ساس کی شکایت کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں اور ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشیاں یہ گھر کا ماحول ہیں، تو اس ماحول میں پلنے والے بچے رشتوں کو احترام دینے والے ہرگز نہیں بنیں گے۔ لہذا گھر کا ماحول بھی عمدہ ہو اور مکتب کا ماحول بھی عمدہ ہو، ان دونوں کی عمدگی کے ساتھ جب بچے پروان چڑھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے افراد آپ کے سامنے آئیں گے جس طرح کے افراد آج انسانیت کی ضرورت ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا پروگرام میں سن رہا تھا، شاید آپ بھی اس تاثر سے نہیں اپنے آپ کو نکال پائے ہوں گے، آنکھیں بسا اوقات بھیگ گئی ہیں بچوں کے پروگرام میں۔ کبھی میں قوم مسلم کا ماضی دیکھ رہا تھا تو کبھی قوم مسلم کا مستقبل مجھے نظر آ رہا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے
7 साल की उम्र की बच्चियां आई, 8 साल और 10 साल की उम्र के बच्चे आए। बेहतरीन लबो लहजे में उन्होंने तकरीरें पेश की, उम्दा कलिमात और इशारात और बातें, कुरान मजीद के जुमले पेश किए। ये कब हुआ इनके साथ? क्या ये बच्चे अगर यूं ही छोड़ दिए जाते तो आम बच्चों की तरह ये गलियों में एक दूसरे को गालियां देते हुए नहीं मिलते? क्या ये बच्चे एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नहीं मिलते? आखिर इन बच्चों में तब्दीलियां कैसे आईं? मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर कहने दीजिए कि आगोश सदफ जिनके नसीबों में नहीं होता, आगोश सदफ जिनके नसीबों में नहीं होता, वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गौहर। ये बच्चे हमारे बारिश के कतरे हैं। इन बच्चों को जब तक सदफ की आगोश नहीं दी जाएगी, बेहतरीन तरबियत के लिए माहौल फराहम नहीं किया जाएगा, ये बच्चे ज़ाये और बर्बाद होकर हमारा और आपका इफ्तिखार वाला सर जिल्लत और शर्मिंदगी से झुकाते रहेंगे, जैसा कि आज मंजरनामा हमारे सामने है। लिहाजा मेहनत की भी ज़रूरत है और फिक्रमंद होने की भी ज़रूरत है। आप ज़रा मक्कतुल मुकर्रमा के उस माहौल का जायज़ा लें। अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया, मक्कातुल मुकर्रमा खाने काबा में नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर का ये आर्डर है, नमाज काबा में नहीं पढ़ सकते, अपने घरों में अदा करना। लेकिन रात की तारीकी में हजरत अरकम इब्न ज़ैद के घर में दरसगाह में हर एक की हाजिरी लगना ज़रूरी है। हजरत मुसाब इब्न उमैर आ रहे हैं, हजरत अम्मार इब्न यासिर आ रहे हैं, हजरत यासिर आ रहे हैं, दूसरे सहाबे किराम आ रहे हैं। यही एक मौका है कि हजरत अम्मार रात की तारीकी है, अल्लाह के पैगंबर की खिदमत के लिए और वही इलाही और अल्लाह के नबी की तालीम पाने के लिए अपने घर से और अपने इलाके से दार अरकम की तरफ जा रहे हैं। दरमियान में मुशरिकीन ने रोक लिया, हजरत अम्मार इब्न यासिर को जमीन पर डाल दिया गया, तलवार रख दी गई और कहा यह गया कि अल्लाह का इनकार कर दो। उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया और फिर रोते हुए अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में आए। लोग कहने लगे अम्मार ने ईमान छोड़ दिया, अम्मार तो कुफ्र में दाखिल हो गए। वो भी रोते हुए हाजिर हुए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुदास सुनी है और फिर फरमाया अम्मार आइंदा भी अगर इस तरह की जरूरत पेश आ जाए, जान पर खतरा आ जाए और कलमे कुफ्र कहने पर मजबूर किया जाए तो कह लेना ये रुखसत है, न कहते शहीद हो जाते तो ये शहादत होती, मगर कह दिया और जान बचा लिया, ये रुखसत है। इसी मौके पर कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, वमन कफर बिल्लाह इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान। जिन लोगों ने ईमान कबूल करने के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिया उनके लिए दर्दनाक अजाब है, लेकिन जो लोग कुफ्र पर मजबूर किए गए मगर उनका दिल अल्लाह की जात पर मुतमइन था, उनका कुफ्र नहीं माना जाएगा, वो मोमिन माने जाएंगे, वो अल्लाह के अजाब से मुस्तस्ना माने जाएंगे। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का के उस पुरखतर हालात में, जबकि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का मौका नहीं है, हर सहाबा की जिम्मेदारी लगाए हुए हैं कि दार अरकम में जरूर हाजिर होंगे। गोया की दरसगाह कायम कर दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना पाक तशरीफ ले आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर फरमाई, साथ में सुफ़ा चबूतरे का क़याम भी अमल में आया। लिहाजा मस्जिद की आबादी और इस्लामी मुआशरत का वजूद ये मदरसों और मकतब के बगैर मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दुनिया के हर मैदान में पहुंचाएं और हर मैदान जहां से इंसानियत को हम नफ़ा पहुंचा सकते हैं वो हमारा मैदान है। लेकिन अगर हमने बचपन से उनकी तरबियत नहीं की, लॉर्ड मिकाले के नज़रिए के मुताबिक अगर तालीम बराए दौलत और डिग्री बराए दौलत का हमारा मिजाज बना रहा तो फिर इस्लाम और मुसलमान का नाम लेने वाला ये नौजवान आला ओहदों पर फाइज होगा, डिग्री होल्डर होगा, बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर भी बनेगा, लेकिन वो मिल्लत और इंसानियत का सर शर्म से झुकाएगा। लिहाजा जरूरत है कि इस मदरसा इस्लामिया और इस तरह के इदारे गांव-गांव में कायम किए जाएं,
جہاں پر ان بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو کامل اور مکمل طور پر فراہم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، یہ زمانہ مقابلہ جاتی امتحانات کا زمانہ ہے۔ اگر ہم نے مکتب کے نام پر چند کتابیں رٹوایا، صرف قاعدہ اور قرآن پڑھایا اور اردو پڑھایا، دنیا کے سلیبس اور نظام سے اور نصاب تعلیم سے ہمارے بچے پیچھے رہ گئے تو یاد رکھیں قوم کے نوجوان پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے عصری علوم میں کامل مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تقاضوں پر ان بچوں کی عمدہ تربیت کی جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے اور فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک نگراں ہے۔ قربان جاؤں اے اللہ کے پیغمبر آپ کی شفقت و محبت پر، جب آپ نے ہم والدین کو اپنی اولاد کے سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے لفظ اختیار فرمایا تو چرواہے کا لفظ استعمال فرمایا، اور وہ چرواہا اپنے جانوروں کو غیر کے کھیت میں پڑنے سے اس وقت تک بچا نہیں سکتا جب تک کہ حرام اور غلط کھیتوں سے وہ اپنے جانور کو دور نہ رکھے۔ بچپن میں نے بھی بھینس چرائی ہے، کسی کی میڑی پر اگر بھینس چر رہی ہے، کھیت والا کہتا ہے ذرا دور چراؤ، ہم اور آپ یہ کہہ دیتے آپ کی کھیت میں تو نہیں پڑی، وہ کہتا ہے جب میڑی پر چرے گی تو کھیت میں منہ ضرور ڈال دے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ اپنی اولاد کو اس طرح پروان چڑھانا ہے کہ حرام کے قریب نہیں جانے دینا ہے، ایک ایک بات پر نگرانی کرنی ہے، ان کے اندر ایک ایک حرکتوں پر پوری نگاہ رکھنی ہے۔ میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے ایک پیغمبر اور ان کی تربیت میں رہنے والی ایک خاتون کا مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے بڑے پیغمبروں میں ہیں، اور ان کی تربیت میں اللہ کی ایک ولیہ اور عورتوں میں کامل درجے کی عورت حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ مسجد اقصی کی ایک کمرے میں وہ عبادت کر رہی ہیں، حضرت زکریا ان کے خالو ہیں، وہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے حضرت مریم کے پاس کچھ پھل رکھا ہوا ہے۔ حضرت مریم تورات کی تلاوت کر رہی ہیں، حضرت مریم نماز پڑھ رہی ہیں، حضرت مریم ذکر کر رہی ہیں۔ حضرت زکریا تشریف لے آئے، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ میری بیٹی مریم کے پاس بے موسم رزق اور پھل رکھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہا میری بیٹی بڑی اعتماد والی ہے، مجھے اپنی بیٹی پر کامل اعتماد ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فوراً یہ کہا بیٹی نماز بعد میں پڑھنا، سجدے بعد میں کرنا، بیٹی تورات کی تلاوت بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتا انا لکی ہاذا، یہ پھل آیا کہاں سے ہے؟ جب میں نے نہیں دیا، تیری خالہ نے نہیں لا کر دیا، تو یہ پھل کون لا رہا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت زکریا سے حضرت مریم نے کہا خالو جان شک نہ کریں، یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں، میری آپ کی بیٹی کالج جا رہی ہے اور اس کے پیر کے اندر 1500 کا چپل ہے، اس کے جسم کے اوپر 3000 کے جوڑے ہیں، اس کے ہاتھ میں 80,000 کا بہترین موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں عمدہ قسم کی دوسری تبدیلیاں اور گھڑیاں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ تیرے اندر تبدیلی کہاں سے آئی؟ بیٹی یہ کون لا کر دے رہا ہے؟ تیرے اندر یہ انقلاب کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر میں نہیں توجہ کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آل اولاد کی تربیت سے غافل ہوں، اور میری غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ میری نوجوان نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی اولاد کی پیدا ہونے سے پہلے فکر اٹھانی ہے، ماں کی گود میں ان کی تربیت کا خیال کرنا ہے۔ جب وہ پروان چڑھ رہے ہیں، شعور کی منزل میں نہیں پہنچے، ابھی زبان پر چند جملے رٹائے جا رہے ہیں، تب ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے۔ جب ہم ماں کی گود سے بلکہ ماں کی پیٹ سے کوشش کریں گے، تب ہماری یہ نوجوان انشاءاللہ العزیز ہمارے اور آپ کے عزت اور افتخار کا سبب بنیں گے۔
کیا ہمیں اور آپ کو یاد نہیں حضرت علی کے شاگرد ہیں حضرت ابو الاسود، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو میں نے اپنی شادی سے پہلے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان یہ کیا بات ہے، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی احسان جتلانے لگے۔ فرمانے لگے میں نے اپنے لیے بیوی بعد میں، تمہارے لیے ماں پہلے تلاش کیا تھا، بہترین ماں کا انتخاب میں نے کیا تاکہ میری اولاد کی ماں صالحہ اور زاہدہ ہو۔ قرآن مجید میں جن عورتوں کی تعریف کیا قرآن پاک نے، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ المؤمنات بھی ہوں گی، الغافلات بھی ہوں گی، القانتات بھی ہوں گی، بھولی بھالی بھی ہوں گی، عبادت گزار بھی ہوں گی، صاحب تقوی اور صاحب ایمان بھی ہوں گی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد اور اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، قوم کو عمدہ نوجوان دینا ہے۔ آج کے یہ بچے کل کے قوم کے زمام اقتدار پر قابض ہونے والے ہیں، کل کے یہی مستقبل ہیں، کل یہی ہمارے لیے باعث عزت بھی بنیں گے اور باعث ذلت بھی بنیں گے۔ آج ہی ہمیں کوشش کرنی ہے اپنا کل بنانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، دین کی دعوت صرف یہی نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر تقریریں کی جائیں، مسجدوں میں بیٹھ کر وعظ و نصیحت کی جائے۔ خدا کی قسم ایک ڈی ایم اور ایس پی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے بھی اسلام کا داعی ہوتا ہے۔ ایک آدمی تجارت کی منڈیوں میں بیٹھ کر اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے اسلام کا داعی ہوتا ہے۔ آج پوری ملت اس درجہ زبوں حالی کا شکار ہے کہ مجھے یہ شکایت کرنے دیجئے کہ مسلمان آج مسلمان کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ آج کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں مسلمان اپنوں سے زیادہ غیر پر اعتماد کر رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ خبریں آتی ہوں گی مسلمانوں کے ویزے مشکل سے نکلتے ہیں، غیر مسلموں کے ویزے آسانی سے نکل جا رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں اور عرب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نان مسلم چاہیے، مسلمان نہیں چاہیے۔ آخر کیا ہو گیا؟ ہمارا کردار کہاں سے لوچ کھا گیا؟ ہم کہاں برباد ہو گئے؟ خدا کی قسم ہم نے بہترین مستقبل کے سلسلے میں اپنے بچوں کو کبھی کانوینٹ کے حوالے کیا، وہاں جا کر ان کا ذہن و دماغ برباد ہوا۔ کبھی ہم نے اپنی غفلت سے اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتی اور اپنے فرائض سے کوتاہی کیا۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہترین مدرسے، بہترین مکتب اور بہترین تعلیم کا انتظام نہیں کیا۔ یا تو جاہل ہو کر وہ بچے برباد ہو گئے، یا تعلیم یافتہ ہو کر مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے جب وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچے تو کبھی فرعون بن گئے اور کبھی نمرود بن گئے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں جہاں عمدہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی طرف لے جانے کے لیے امنگ پیدا کرنی ہے، وہیں دنیا سے زیادہ آخرت ان کے ذہن و دماغ میں پیوست کرنی ہے۔ اور ہمارا ہر تعلیم یافتہ بچہ، اس کی نگاہ کسی بھی میدان میں پہنچنے کے بعد اجرت سے زیادہ اجر پر ہو، دنیا سے زیادہ آخرت پر ہو۔ یہی فکر ہے اس ادارے کی، یہی ضرورت ہے آج اسلام کی اور مسلمانوں کی، یہی ضرورت ہے آج کے انسانیت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس میدان میں کوشش کیا تو انشاءاللہ العزیز ہم بڑا کام کرنے والے بنیں گے، ورنہ تعلیم کے نام پر ڈگری ہولڈر بنیں گے، تعلیم کے نام پر دولت کی طرف لالچ کرنے والا ذہن تیار ہوگا۔ اور مجھے کہنے دیجئے گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اس لیے ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اہل صلاحیت لے کر سامنے آئیں، اہل ثروت اپنی دولت لے کر سامنے آئیں۔ انشاءاللہ یہ دونوں ایک ساتھ ملیں گے تو بڑے بڑے ادارے اور تنظیمیں وجود میں آئیں گی اور ملت کے بھلائی کے کام ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ فی الدارین خیرہ۔ اچھا چند ایک